روزہ امام رضا علیہ السلام کا مختصر سا تعارف۔ بادشاہ امام رضا علیہ السلام کے حرم کا کل رقبہ 240 ایکڑ ہے، یعنی 1920 کنال۔ حرم پاک کا ایک چکر 4 کلومیٹر کا پیدل سفر بنتا ہے۔ سڑک جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے حرم پاک میں داخل ہوں تو دنیا کا سب سے قیمتی پتھر لگا ہوا ہے۔ وہ گرینائٹ لگا ہوا ہے جو گرمیوں میں ٹھنڈا رہتا ہے اور سردیوں میں گرم ہوتا ہے۔ صحن کے بعد جو ابتدائی دروازے ہیں وہ اتنے قیمتی لکڑی کے ہیں جو دنیا کے کسی بھی بندے کو دستیاب نہیں ہیں۔ پھر جب صحن ختم ہوتا ہے تو آگے شروع ہو جاتا ہے حرم۔ حرم پاک کے جتنے دروازے ہیں وہ سب کے سب سونے کے دروازے ہیں۔ ایک دروازے میں گلوب کی طرح لٹکا ہوا ایک فیروزہ ہے۔ اس فیروزے کے بارے میں حرم کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پورا ایران برباد ہو جائے اس پتھر کی قیمت سے دوبارہ آباد ہو سکتا ہے۔ بادشاہ رضا علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے جو سبیلے ہیں وہ سونے کی ہیں اور جو پینے والے برتن ہیں وہ چاندی کے ہیں۔ جو ہی صحن ختم ہوتے ہیں آگے جوتے اتارنے کی جگہ ہے۔ جدھر زوار اپنی جوتیاں اتارتے ہیں وہاں پر میرے بادشاہ کے 8000 نوکر کھڑے ہیں۔ اور یاد رکھنا وہ دنیا کے کوئی عام بندے نہیں ہوتے کہ جو بے روزگار ہوں اور چلا جائے اس کام کے لیے۔ ان میں 90% لوگ ایران کی فوج سے ریٹائرڈ میجر، جنرل، کرنل اور بریگیڈیئر جیسے افیسرز ہیں۔ وہ ریٹائرمنٹ لے کر درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں پینشن نہ دے، بادشاہ رضا علیہ السلام کے زواروں کی جوتیاں اٹھانے کی نوکری دی جائے۔ دنیا کا کوئی 7 سٹار ہوٹل اتنا خوبصورت نہیں جتنا بادشاہ رضا علیہ السلام کے لنگر خانہ خوبصورت ہے۔ جہاں تک میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ وہاں پر زوار کی عرش کے فرشتے مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، سونا، چاندی، اینٹیں، پتھر، ان سب کی فیکٹریاں امام رضا علیہ السلام کی اپنی ہیں۔ کچھ صحن ایسے ہیں جن کا رقبہ بہت وسیع و عریض ہے۔ ان کو صحن بزرگ کہتے ہیں۔ اذہان میں جو بزرگ ضعیف یا معذور زوار مہمان آتے ہیں ان کے لیے صحن میں امام رضا علیہ السلام کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اس لیے کہ میرا زوار چل نہیں سکتا، اسے سواری پر لے کر آؤ۔ 3 منزلوں پر محیط ہے میرے بادشاہ رضا کی زری مبارک۔ ان تینوں منزلوں کی زیارت کی جاتی ہے۔ ان تینوں منزلوں پر دنیا کی ہر کرنسی، روپیہ، یورو، ڈالر، ریال، دینار، پاؤنڈ وغیرہ ہر قسم کی کرنسی سے بھری ہوئی پڑی ہوتی ہیں۔ یہ تینوں منازل ایران پر تقریباً 44 سال سے پابندیاں ہیں۔ ایران بادشاہ رضا کی جوتی کا صدقہ آج تک غریب نہیں ہوا۔ مملکت ایران مقروض ہے۔ اس 8ویں امام کی لاکھوں کی تعداد میں مولا کی فیکٹریوں میں ایرانی لوگ ملازمت کرتے ہیں۔ کروڑوں گھر امام رضا کے سہارے سے پلتے ہیں۔ 4 کلومیٹر میں پارکنگ ہے جہاں پر صرف وہاں پر کام کرنے والے نوکروں کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ ہے ایک مختصر سا تعارف جناب امام رضا علیہ السلام کا جو 8ویں امام ہیں۔ ایران پر 44 سال سے پابندیاں ہیں، لیکن اس ایک امام کی زیارت کے لیے پوری دنیا سے لوگ جو آتے ہیں ان کا دیا ہوا اتنا کچھ ہوتا ہے۔ امام رضا کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ پورا ایران کبھی بھی غربت میں نہیں جا سکتا۔